آخر میں ہمارا روزے کے مسائل کے حوالے سے ایک سیشن ہوتا ہے، تو ایک تو سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز عشاء باجماعت ادا نہ کرے تو آیا وہ شخص وطر کی جماعت کے اندر شامل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں فقہاء کرام نے یہی لکھا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت ادا نہیں کرتا تو وہ وطر کی نماز باجماعت ادا نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی وطر کی نماز جو ہے وہ علیحدہ پڑھے گا۔ اس کے لیے وطر کی جماعت کے اندر شامل ہونا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اب اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فقہاء نے یہی وجہ لکھی ہے، چونکہ فرض کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے، اور جب آپ فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ وطر بھی باجماعت نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک اور سوال پوچھا گیا کہ دوران روزہ یہ جو لپسٹک ہے جو ہونٹوں پہ لگائی جاتی ہے، تو یہ آیا مرد یا خواتین لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ لپسٹک جو ہے وہ دوران روزہ استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کے اثرات آپ کو حلق میں محسوس ہونے کا خدشہ ہو، یعنی وہ بعض دفعہ لپسٹک ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بہت زیادہ اجزاء جو ہے وہ ہونٹوں پہ لگے ہوتے ہیں اور اس کا حلق جو ہے وہ حلق کے اندر اس کا اثر محسوس ہونے کا خدشہ ہو، تو اس کے لگانے سے گریز کیا جائے، وگرنہ جو عام طور پر لپسٹک استعمال کی جاتی ہے وہ دوران روزہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ جو روزہ افطار کرنے کی دعا ہے، تو یہ ہم روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھیں گے یا بعد میں؟ تو یہ بڑا توجہ طلب مسئلہ ہے۔ اس کے اندر عمومی طور پر ہم پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں روزہ افطار کرتے ہیں۔ پہلے آپ دیگر دعائیں مانگیں، اور یہ جو دعا اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، یہ جو دعا ہے یہ ہم روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھیں گے، اور یہی سنت طریقہ ہے، کیونکہ جب آپ اس کے ترجمے کے اوپر غور و فکر کریں گے نا تو آپ کو مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گا، چونکہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہم انی لک صمت، کہ اے اللہ بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، اللہم انی لک صمت و بک آمنت، اور میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں یا میں نے تجھ پر ایمان لایا، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا اور جو تو نے مجھے رزق دیا اس سے میں نے اپنا روزہ افطار کیا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور جب آپ پہلے پڑھیں گے تو ابھی تک تو آپ نے روزہ افطار ہی نہیں کیا، تو لہٰذا یہ پہلے دعا پڑھنا ترجمے کے روح سے بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ دعا یہ سنت بھی یہی ہے کہ دعا جو ہے وہ افطار کرنے کے بعد آپ پڑھیں گے، اس سے پہلے اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے جو مرضی آپ دعائیں مانگیں وہ دعا مانگنی چاہیے، اور اس وقت قبولیت دعا کا وقت بھی ہوتا ہے، تو وہ پہلے آپ جو مرضی اپنے لیے دعائیں مانگیں، مسنون دعائیں مانگ سکتے ہیں قرآن و سنت کے اندر جو مذکور ہیں، لیکن یہ جو روزہ افطار کرنے کی دعا ہے یہ روزہ افطار کرنے کے بعد آپ یہ دعا مانگیں گے۔ دعا ہے اللہ عز و جل کی مقدس اور بلند بارگاہ میں کہ جو چیزیں عرض کی گئیں اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔